بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 5 پارے مکمل ہوئے اور آج سے 6واں پارہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نفاق جو خطرناک بیماری ہے جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی اور نفاق کی کیا کیا علامتیں ہیں اور منافقین کی کیا کیا خصلتیں ہیں یہ اس کو بیان فرمایا۔ منافق جو ہے وہ نفاق کی ایک علامت کیا ہے کہ وہ جو ہے برائیوں کو پھیلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو زندگی ہمیں دیے ہیں وہ زندگی میں برائیوں کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی برائی ہمارے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتے۔ غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں جو زندگی ایمان کی بنیاد پر اور ایمانی صفات کی بنیاد پر ہو۔ تو یہاں پر 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک تعلیم ہمیں دے رہے ہیں بڑی بہترین۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ بات میری زندگی میں ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کون سی بات کو، کس چیز کو؟ الجہر بالسوء من القول، کوئی بھی آدمی بری بات کو ظاہر کرے۔ الجہر، جہر کہتے ہیں بلند کرنا، جیسے مغرب کی نماز جہری ہے، امام صاحب قرات زور سے پڑھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں نماز جہری۔ جہر کہتے ہیں برملا کہنا، زور سے کہنا، کھلم کھلا کہنا، آواز سے کہنا۔ بالسوء من القول، بری بات کو۔ اس سے کیا ہوتا؟ معاشرہ گندا ہو جاتا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ بری بات منہ پہ کہنا یہ طعن ہے، طعنہ دینا ہے۔ لیس المؤمن باللعان ولا الطعان، ایمان والا نہ لعنت بھیجتا ہے نہ طعنہ دیتا ہے۔ کسی کی بری بات کو منہ پر کہنا تو ایسا ہے، یہ طعنہ ہے۔ پیٹھ پیچھے کہنا غیبت ہے، اور دونوں چیزیں حرام ہیں، طعن اور غیبت۔ منہ پہ کہنا ہے تو اس میں نیت اصلاح کی ہو، طریقہ صحیح ہو، پھر اس کی جو ہے غلطی کو بتایا جائے، ہے نا۔ جیسا میں نے گزشتہ یہ بات عرض کی کہ آئینہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ صرف ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کمی ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا۔ تو برملا کہنا، مجلس میں کسی کو کہہ دیے اٹھ منہ پر، 4 کے سامنے 5ویں کو کہہ دیے، یہ کیا ہے؟ یہ طعن ہے۔ پیٹھ پیچھے کہہ دیے، حالانکہ وہ بات ہے اس کے پاس، وہ برائی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ برائی ہی کو منہ پہ کہنا شرمندہ کرنے کے لیے وہ طعنہ ہے، برائی کو پیٹھ پیچھے کہنا غیبت ہے۔ تو اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ دیکھیں، معاشرہ پاک صاف ہو، ماحول صاف ہو،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں. لا یحب اللہ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے الجہر بالسوء من القول، بری بات کو برملا کہہ دو. کہنے کا طریقہ ہے، کسی میں کوئی خرابی ہے، کمی ہے، اس کا کہنے کا طریقہ ہے. نیت صحیح ہو، بات صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، اللہ اثر ڈال دیتے. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. بولنے والا صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات صحیح طریقے سے اگر کہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے. کبھی ریاکشن جب ہوتا تو آدمی سوچے کہ یا تو میری نیت میں کھوٹ تھا، یا لہجہ صحیح نہیں تھا، یا بات صحیح نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. پھر آخر میں ایک بات فرمائی، الا من ظلم، الا من ظلم. ہاں کسی پہ زیادتی ہوئی ہے، کسی پہ زیادتی ہوئی ہے، وہ آدمی کہہ سکتا ہے، وہ غیبت نہیں ہے. آپ نے مجھ پر زیادتی کی، ہاں آدمی آ کے کہے آپ نے مجھ پہ زیادتی کی، زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، یہ زیادتی آپ نے کی. الا من ظلم، جس پر زیادتی ہے. کیونکہ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے، مظلوم آدمی کیا ہوتا ہے، اپنی شکایت کو کہیں نہ کہیں بولنا چاہتا ہے، وہ اپنی آواز سنانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے رہے ہیں، لیکن کہاں پہ؟ ایکس وائی زی کے پاس نہیں ہے. کسی نے مجھ پہ زیادتی کی، میں ایسے آدمی سے کہہ رہا ہوں جس آدمی کا کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ ایسے آدمی سے کہو جو اس کو حل کر سکے. جیسے عدالت میں کہہ رہے ہیں، حاکم کے پاس کہہ رہے ہیں، قاضی کے پاس کہہ رہے ہیں، کوئی کمیونٹی کا کوئی با اثر رسوخ آدمی ہے، اس سے کہہ رہے ہیں بھئی وہ دیکھو اس نے میرے سے قرضہ لیا اور واپس نہیں کر رہا ہے. اچھا چلو آؤ بیٹھو بات کریں گے. اب بیٹھ کے جو ہے نا بات ہو رہی ہے. ایک سمجھ رہے؟ تو یہ نہ غیبت میں داخل ہے، یہ نہ طعن میں داخل ہے. الا من ظلم. اور بڑی عجیب بات آگے اللہ نے فرمائی، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی. اللہ کے صفات جب آیت کے آخر میں آتے ہیں تو غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. جب کسی پہ زیادتی ہوتی ہے تو وہ آدمی جا کے دوسروں سے کہتا نا دیکھو فلاں نے مجھ پہ زیادتی کی. جب مظلوم اپنی زیادتیاں بیان کرتا ہے تو بہت زیادہ چانسز کیا ہیں، وہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے. 2 چیزیں ہوئی ہیں تو 3 بتاتا ہے، 3 ہوئی ہیں تو 4 بتاتا ہے، اور لگا کے بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، مظلوم سے کہہ رہے ہیں جب تم اپنی فریاد، اپنی شکایت کسی سے کہو، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، اس کا یقین ضرور پیدا کرو کہ اللہ سن رہا ہے. ظالم نہیں ہے تمہارے سامنے، وہ تو کہیں اور ہے. اور علیماً، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہوا اس وقت موقع پر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھو کیسی بہترین تعلیم ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک طرف قانون ہے، ایک طرف اخلاق ہے. یہ دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کر دی تو اجازت ہے کہ بھئی بدلہ لے لو. بدلہ لینے کی اجازت ہے. کتنا لے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو جتنا کی اتنا لے. فَمَنِ اعْتَدَى فَإِنَّمَا يَعْتَدِي. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. صبر کر لو، درگزر کر لو، بہت بڑا اجر ہے اللہ کے پاس. ایک طرف قانون بھی بتا دیا بھائی زیادتی ہوئی ہے تو ایسا نہیں کہ تم نے، ہاں ٹھیک ہے، ایک صحیح آدمی کے پاس اپنی بات رکھو تاکہ وہاں سے حل مسئلے کا نکل آئے. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ معاف کر سکتے ہو، یہ اخلاق ہے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اخلاق کی بات کر رہے ہیں. پہلی بات میں قانون بتائیں. دیکھو اللہ ایک بات، معاشرے میں، ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ بری بات کو کھلم کھلا، غیبت ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، گالی گلوج ہو رہی ہے، اللہ کو پسند نہیں. لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں فرماتے. الجہر بالسوء من القول. برملا آدمی کہتا ہے نا میں کھلم کھلا کہوں گا، وہ کوئی بہادری نہیں ہے، وہ کوئی اخلاق نہیں ہے. الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ہاں اگر کسی پہ زیادتی ہوئی ہے وہ جائے صحیح آدمی کے پاس بات کرے تاکہ حل نکل آئے. اور جب کہے تو یہ یقین پیدا کرے کہ اللہ سن رہا، اللہ جاننے والا.
اب اخلاق کی بات دیکھیں، ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر تم کسی خیر کو، نیکی کو ظاہر کرو، خیر کا کام چھپ کے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، لیکن اگر کوئی خیر کا، نیکی کا کام ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس میں بہت اندیشہ ہے دکھاوے کا، ریاکاری کا، بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کوئی خیر کا کام جو ہے نا کھل کر کرنا بہتر ہے۔ زکوٰۃ کھل کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ فرض نماز نیوی میں گھر میں اخلاص کے ساتھ بند کمرے میں پڑھوں گا، نہیں آپ جماعت کے ساتھ آ کے پڑھیں، نہیں سب لوگ دیکھیں گے مجھے نمازی سمجھیں گے، نہیں کوئی بات نہیں، آئیے۔ بعض مرتبہ آپ کا کوئی عمل جب کھل کر کرتے ہیں دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا، بس نیت کی حفاظت ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تمہیں ان تبدو خیرن، اگر تم کسی بھی نیکی کو ظاہر کر دو، اس میں ذرا سا ایک فکر کرنا ہے دکھاوے کا، اس میں مرض نہ آ جائے، او تخفوہ، یا تم اس نیکی کو چھپا کر لو، یا اس نیکی کو، اس عمل کو چھپا دو، دو چیزیں ہوئی۔ او تعفو عن سوء، کسی نے زیادتی کر دی آپ پر، اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ پچھلی بات بتائی کہ بھئی کہ زیادتی ہو تو بتا سکتے ہیں، اگلی بات بتا رہے آدمی کسی نے زیادتی کر دی، بھئی میں نے آپ کو معاف کر دیا، کھل کے بول رہا میں نے آپ کو معاف کر دیا، یا جو ہے کھل کے نہیں بولا، دل ہی دل میں کہ بھئی کہ عبداللہ نے مجھے زیادتی کی، میں دل میں معاف کر دیا، اللہ جانتا ہے۔ یا کوئی زیادتی ہوئی، کہہ رہا ہے کہ کچھ، او تعفو عن سوء، اس برائی کو جو ہے نا کیا کر دیا، درگزر کر دیا، چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ بہت بڑے معاف کرنے والے اور قدرت والے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کی صفت دیکھو، عفواً قدیرا۔ عفواً قدیرا کے کیا معنی ہے؟ قدرت ہے پکڑنے کی پھر بھی وہ معاف کرتا ہے نہیں؟ تمہیں بھی بدلہ لینے کی پوری قدرت ہے، معاف کر دو، گھر میں معاف کر دو، چھوٹوں کو معاف کر دو، آپس میں معاف کر دو، سنا سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی معاف کر دو۔ کیا ہوگا؟ وہ جب قدرت کے باوجود معاف کر رہا ہے تو آپ بھی اس چیز کو اپناؤ نا۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ آپ کی بارگاہ میں سب سے معزز، سب سے عزت والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ شخص میری بارگاہ میں سب سے معزز ہے اذا قدر غفر، جب وہ قابو پالے بدلہ لینے کا، قابو پالے معاف کر دے۔ اللہ کی نظر میں عزت والا ہو گیا، اللہ کی نظر میں بہت عزت والا ہو گیا۔ ان خوبیوں سے کیسا ماحول بنتا ہے، ان خوبیوں سے کیسا معاشرہ بنے گا، سوچیں۔ یعنی زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ اس وقت اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، زبان پہ قابو ہو جائے۔ ہاں زیادتیاں ہو گئی، بھائی معاف کر دو، قدرت ہے پکڑنے کی، بولنے کی، سزا دینے کی، سب کچھ کرنے کی، لیکن کیا ہے؟ عفواً قدیرا۔ پھر بھی جب کیا ہوگا بولو؟ اس عمل پر جب بندہ قیامت میں اللہ کے ساتھ پہنچے گا، اللہ سزا دینے کی قدرت کے باوجود اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ سے بڑا کون؟ اللہ ہمیں یہ مبارک اخلاق ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ یہاں سے اب معاملہ یہودیوں کا شروع ہو رہا ہے، کیونکہ نفاق جو ہے یہودیوں میں بہت تھا، نفاق جو ہے یہودیوں میں تھا بہت زیادہ۔ پچھلے منافقین کا تذکرہ تھا، اب یہودیوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس میں جوڑ کیا ہے؟ یہ نفاق یہودیوں میں سب سے زیادہ تھا۔ ہمیشہ سے یہ بات تھی کہ جب نقصان پہنچا ہے تو نفاق سے پہنچا ہے، سامنے الگ پیچھے الگ، ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ یہودیوں نے نفاق کی حالت میں عیسائی بن کر پہنچایا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں انہوں نے دیکھا کہ بھی یہاں تو اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، چلو اسلام قبول کرو، ظاہری طور پہ قبول کر لیا، ہم ایمان والے اب نہیں،
تو یہ بہت خطرناک چیز. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے ان کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ صرف ان کی نہیں، ہمیں جائزہ لینا ہے. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کا اور اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور رسولوں کے درمیان فرق کریں. اللہ کے درمیان فرق کیسے کریں؟ کیا مطلب اللہ کو کیسے فرق کرنا؟ اللہ کے درمیان فرق کا مطلب اللہ کے حکموں کے درمیان فرق. یہ حکم اچھا ہے بھئی، یہ حکم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نہیں مانتا، یہ حکم میں لے لیتا ہوں. یہ حکم جو ہے آج کل نہیں چل سکتا، یہ آج کے جو ہے اکانومک کے اعتبار سے یہ حکم نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ حکم کیسے چلے گا؟ اس پر چلیں گے تو بزنس کیسے کریں گے؟ نہیں، میں نہیں مانتا. آدمی عمل نہ کرے، توبہ کرے. آدمی انکار کر دے. سوچیں، یہ اللہ تعالیٰ وہ سنا رہے ہیں ہمیں. یہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ کے حکموں کے درمیان. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ایک درمیانی راہ نکالیں. اکبر جو دین الہی جو شروع کیا تھا، اگر اس کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس نے بھی یہی کام کیا تھا. اسلام اور کفر کے درمیان ایک درمیانی چیز ایسی شروع کریں گے، بین جو جس میں بالکل جو ہے نا کیا ہے، سب، یعنی آدمی جو ہے مندر میں بھی چلا جائے، مسجد میں بھی چلا جائے، چرچ میں بھی چلا جائے، ادھر بھی چلا جائے، یہ بھی سب خوش رہیں، سب خوش رہیں. یہ چیز صحیح نہیں ہے. یکفرون باللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لائیں گے، ونکفر ببعض، اور بعض کا وہ انکار کر دیتے. ویقولون ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیانی راہ، یعنی یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے صاف فرمایا، اعلان کر دو، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں برات ظاہر کرتا ہوں اللہ کے غیر کی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی، یہ خالص توحید اللہ چاہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہیں، صاف صاف کھلا. نہیں دو طرف بھی ہو، یہ چیز پسند نہیں ہے. یہ یہودیوں کی خصلت تھی. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، حقیقت میں یہ لوگ کافر ہیں. یہ چیز حقیقت میں کفر ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور ان کے پیغمبروں پر. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، تفریق نہیں کی کسی کے درمیان. ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم صرف نہیں، سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد، ہم تفریق نہیں کرتے کسی کے درمیان، سب پر ایمان، سب کی عزت، سب کا احترام، سب پر ایمان. اگر کوئی مسلمان موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں. لیکن اگر کوئی عیسائی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو وہ ان کی نظر میں عیسائی ہے، لیکن حقیقت میں وہ عیسائی نہیں ہے. اصل عیسائیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنا، کیونکہ سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہیں. ایک دو آیتیں اور پڑھ لیں. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، یہودیوں کی خصلتوں کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ آیت ہے نا. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وہ جو ذہن سے نکل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. ایک آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. آپ خاموش تھے، حضرت ابو بکر خاموش ہے، برا کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر نے پلٹ کے جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب آدمی مجھے برا کہہ رہا تھا میں خاموش تھا تو آپ بیٹھے تھے، اور میں پلٹ کے جواب دیا تو آپ چلے گئے۔ فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش بیٹھے تھے فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا۔ خاموشی میں کتنی بڑی حفاظت، فرشتہ اللہ کی طرف سے جب تم نے بولنا شروع کیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اٹھا لیا۔ ہاں۔ تو ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی یہودیوں کی، آ کر انہوں نے سوال کیا، یسألک، ایک سوال ہوتا ہے، ایک سوال طلب کا ہوتا ہے، طلب، ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، طلب لے کے آئیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک سوال جو ہے عناد، ضد کا ہوتا ہے، ہٹ ڈرمی کا ہوتا ہے، ہاں وہ یہ سوال ہے۔ یسألک اہل الکتاب، انہوں نے سوال کیا ہمارے پاس جو کتاب ہے نا تورات، ایک وقت میں پوری کی پوری اللہ نے اتار کے دے دی۔ تورات جو ہے نا ایک ایک نہیں اتری، پوری کی پوری کتاب ایک وقت میں آ گئی۔ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ آپ پر یہ جو کتاب اتاری گئی یہ ایک وقت میں کیوں نہیں، ایک وقت میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے، پورا قرآن ایک ہی دن میں اتار دے۔ اگر طلب سے ہوتا تو جواب ملتا، لیکن طلب نہیں تھی نا، ہاں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فکر نہ کرو، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، ان کا کام نبیوں کی شان میں گستاخی کرنا ہے، یہ گستاخی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کر چکے ہیں، اس سے بڑا سوال ان سے پوچھ چکے ہیں۔ آپ کو کہہ رہے نا ایک وقت میں کتاب ہمیں بطور کے بتاؤ، واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں مان لیں گے۔ اگر یہ طلب کا ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن طلب نہیں ہے، اس سے خطرناک سوال وہ کیا تھا؟ فقالوا، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرا، ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ کو کھلم کھلا بتاؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کے گئے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم جو ہے نا اللہ سے بات نہ کر لیں۔ اچھا، واختار موسیٰ قومہ 70، موسیٰ علیہ السلام نے 70 کو چنا، چلو کوہ طور پر چلے۔ کہا اے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تو ان سے بات نہ کر لے اس وقت تک۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، پورے 70 کے 70 سن رہے ہیں۔ سوچو، جب دوسرا اسٹیپ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، یہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے، ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا ہے۔ یہ سوال دیکھو نا، یہی سوال موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیے، ربی ارینی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیے نہیں؟ یہی سوال ان لوگوں نے کیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہی سوال ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا ہے۔ دونوں میں کوئی ظاہری طور پر فرق نہیں ہے ترجمے میں، لیکن گہرائی میں حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عظمت محبت کی وجہ سے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی، کیونکہ دنیا میں یہ نظام نہیں ہے، ہاں وہ تو آخرت میں ہے دیدار اللہ کا۔ اگر واقعی تم کچھ تھے، انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، میں تجلی ڈالوں گا، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے تھوڑی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایک سوال موسیٰ علیہ السلام، یہی سوال ان یہودیوں نے سیدھے اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو کھلا۔ یہ بدتمیزی کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد بدتمیزی تھی، گستاخی تھی، ان کا مقصد محبت نہیں تھا، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ ارین اللہ جہرا، تو جواب کیا ہے؟ فاخذتهم الصاعقۃ، اللہ نے ایسی بجلی ان پر بھیجی، سب مر گئے، سب کے سب مر گئے۔ دیکھیں نا، اسی لیے دوستو بہت بڑی چیز ہے سوال۔ بڑوں سے جب سوال کریں تو سوال ادب کا ہو، طلب کا ہو۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ سوال ایک ہی سوال ہے، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے، لیکن ایک کی نیت کتنی، ایک کی نیت دوسری۔ فاخذتهم الصاعقۃ، اللہ نے پکڑ لیا، بظلمہم، مر گئے نہیں پورے 70۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ اب میں جاؤں گا اکیلا، آیا تھا 70 کے ساتھ، جا رہا ہوں اکیلا، قوم مجھے چھوڑے گی نہیں، اے اللہ ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم بعثناکم
من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ہم نے تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، کھڑا کر دیا، اللہ اٹھو. فعفونا عن ذلك، پھر اس کے بعد یہ چیز ہوئی نہیں. اب ان کی حرکتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، کھلی ہوئی نشانیاں تمہارے سامنے آنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام تورات دے دی، موسیٰ علیہ السلام معجزے دکھا دیے، اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو تم نے جو ہے نا بت بنا لیا. اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو ہے نا، جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ تعالیٰ فرعون سے بچایا ان کو. کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا. فرعون ڈوب گیا، سارے مر گئے. اس کے بعد جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا ہوا؟ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک بستی پر سے گزرے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. وہ دیکھے، او بڑا چمکیلا، بڑا خوبصورت بت ہے. قالوا، کہنے لگے، موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا چاہیے جیسا ان کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، انکم قوم تجہلون، جاہل لوگ ہیں تم لوگ. ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما كانوا يعملون. ارے اللہ نے ان سب چیزوں سے تمہیں پاک کے رکھا، شرک سے، کفر سے. شکر کرو، تم سجدہ کس کے سامنے کر رہے، کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے، کس کا نام لے رہے؟ متبر، کتنا پاک اللہ نے ہمیں دیا. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو اپنا بنانا چاہتے ہو، جبکہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں پر تمہیں ایمان دے کر فضیلت بخشی. یہ سب ان کی بات ہمیں کیوں سنا رہے؟ سٹوری نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کی قدر پیدا کریں. یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ ہمیں سوچے میں نماز، کلمہ، نماز میرے پاس یہ ہے کتنی بڑی. فضلکم علی العالمین، یہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں دوستوں. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک سلطان مبین عطا کی تھی. ہاں، ایک بڑی حجت، ایک زور ہم نے عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زور دیا. ہاں، زور جو ہے نا اللہ کی طرف سے ملے وہ اصل زور ہے. سلطان مبین، ایک زور ہوتا ہے مال کا، حکومت کا، عہدے کا. ایک زور کیا ہے؟ کیسا زور معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ہم معاف کرتے ہیں. یہ جو بچڑے کو پوجا کیے نا، کتنے؟ 70 تھے، 70,000 بنی اسرائیل. کہا ان کو معاف کرتے ہیں. ہاں، ان سے کہو ان کی معافی یہ ہے کہ آپس میں قتل کریں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن سورہ بقرہ شروع، اس میں دیکھیں بات بولے تو سننا. وہ سننا بھی جو ہے نا ایک روب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تمہاری توبہ یہ کی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو. آپس میں قتل کرنے لگے 70,000. وہ سلطان مبین ہے. اور جتنے پجاری تھے موسیٰ علیہ السلام نے سب کو مارا، کوئی منہ نہیں کھولا. یہ نبوت کا جو ہے نا، یہ نبوت کی کا روب ہوتا ہے. یہ وَآتَيْنَا سُلْطَانًا مُبِينًا. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ. یہ بھی دیکھو ان کی کتنی بڑی گستاخیاں ہیں. گستاخی اللہ کو پسند نہیں، بے ادبی اللہ کو پسند نہیں. یہ ساری بے ادبیاں سنا رہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان پر طور کو لا کے کھڑا کر دیا. بعض لوگ جو ہے نا اس میں غلط تفسیر یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا پہاڑ جھکا. نہیں، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اللہ نے پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. مانو ورنہ چھوڑوں گا میں. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی زبردستی نہیں کرنا ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. یہاں زبردستی ہے. یہ کیا زبردستی ہے بھائی؟ فریڈم چاہیے، مانو مانو، نہیں مانو. یہ زبردستی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھو ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے. ایمان لانے میں کوئی زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین. اسلام کبھی تلواروں سے نہیں پھیلا. لیکن جب آدمی قبول کر لے، اللہ نے ان پر پہاڑ کیوں لا کے کھڑا کیے تھے؟ جب ان کو بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ نے بچایا، انہوں نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ایک کتاب ہمیں کوئی اللہ سے مانگ کر دیجیے احکامات کی جس پر ہم عمل کریں. انہوں نے مانگ کر اللہ سے دین لیا تھا، وہ کتاب لی تھی، مانگ کر لے کر قبول کر کے اب پلٹے، یہ اللہ کو برداشت نہیں. سمجھ رہی میری بات؟ ہاں، زبردستی اسلام لانے میں نہیں ہے. جب اسلام آدمی لا لے پھر اب نماز نہیں پڑھے گا تو پھر بھائی اللہ کی طرف سے
وعیدیں ہیں. روزہ نہیں رکھے گا اللہ کی بھائی زبردستی کیا ہے اس میں, رکھنا رکھو, نہیں رکھنا نہیں رکھو, ایسا نہیں ہے. وجاوزنا ببنی ورفعنا فوقهم الطور, یہ بھی غلطی. وقلنا لهم, ہم نے ان سے ایک حکم دیا تھا, ادخلوا الباب سجدا, یہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں داخل ہو. وہ لوگ کیسے معلوم؟ وقولوا حطۃ, معافی, اے اللہ معاف کر دے, یہ کہتے ہوئے داخل ہو. انہوں نے بدتمیزی کیسے کی؟ موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت نبی تھے, انہوں نے بدتمیزی یہ کی کہ وہ بجائے سجدے کی حالت میں داخل ہونے کے اکڑ کر بیٹھ کر, یعنی مطلب جیسے چھوٹا بچہ جیسے یعنی بیٹھ کر رینگتا ہے نا, اس طرح جو ہے نا چڑھاتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے. حطۃ کے معنی معافی کے ہیں, انہوں نے حنطۃ کہا, گیہوں, جملہ بدل دیا. یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دوستو. سب سے یعنی قرآن میں اگر کھولیں سورہ بقرہ, سورہ اعراف, یہ ساری اس میں ان کی گستاخیوں کو بتایا. کبھی آدمی گستاخ نہ بنے, بے ادب نہ بنے. ہاں, یہ امت بڑی با ادب ہے. اللہ کا ادب, اللہ کے نبی کا ادب, اللہ کے کتابوں کا ادب, اللہ کے نیک بندوں کا ادب, یہ ادب والی قوم ہے. وقلنا, اور ہم نے ایک حکم ان سے یہ بھی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ لا تعدوا فی السبت, وہ ہفتے والے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو. ہفتہ والا معاملہ کیا؟ اللہ نے کہا 6 دن آرام کرو, مزے کرو, ہفتے کے دن عبادت کے لیے فارغ رکھو, مچھلیاں مت پکڑو. لیکن یہ لوگ تعویل کر کے ہفتے کو ہی مچھلیاں پکڑنے کی ترتیب بنائے. اللہ نے ان کے چہروں کو بندر اور خنزیر کر دیا. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ہم نے ان سے بڑا عہد لیا تھا کہ میری یعنی اس کتاب پر, اس حکم پر چلو گے, اس کو بھی توڑ دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے, وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ, ناحق نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے. کتنے نبیوں؟ موسیٰ, حضرت یحییٰ, حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا. ایک روایت میں ایک دن میں 40 سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا. نبیوں کو قتل کرنا سوچیں. وَقَتْلِهِمْ ناحق, اور جب دعوت دیتے نبی تو کیا کہتے تھے؟ آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس کے لیے جملہ کہتے وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْف, ہمارے دلوں پر غلاف ہے. جیسے قرآن پہ غلاف ہوتا ہے نا, کہتے ہمارے دل محفوظ ہیں, ہمارے دلوں پہ غلاف ہے. آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غلاف نہیں ہے, بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی. وہ مہر جو بیٹھ گئی ہے اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فلا یؤمنون الا قلیلا, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بغیر گنتی کے تھوڑے, کیونکہ گستاخی محرومی کا سبب ہے, بے ادبی محرومی کا سبب ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن, وزین اخلاقنا بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن, وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا, وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا. اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین. اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.